مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جو آیت مبارکہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا، روزہ تم پر فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبل، جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیا گیا. یعنی اس میں پہلی بات اللہ یہ بتائی کہ روزہ ایمان والے اسی لیے جب فرض کرنا ہوا تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان. روزہ کس پر فرض ہے؟ بولیے، ایمان والوں. لیکن بہت سے روزے دار، بہت سے ایمان والے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے، دیکھا گیا ہے معاذ اللہ، اس کی برکتوں سے محروم ہیں. اور بہت سے بے ایمان ہیں، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، لیکن انہیں روزے کی قدر معلوم ہے اور وہ روزہ رکھتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سے لوگ ایسے جو مسلمان نہیں ہیں، ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، غیر مسلم. اور یہاں ماں باپ کی طرف سے وراثت میں ایمان پانے والا روزے کی برکت سے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جیب میں جھوٹی دوائیں رکھ لیں، کھاتے پیتے پھریں گے، کسی نے پکڑ لے بھائی رمضان کا مہینہ ہے روزہ نہیں ہے، تو جیب میں سے دوا نکال کے بھائی بہت بیمار، طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر صاحب اتنی دوا دے دی ہے. میں نے خود ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے علاقے کے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، بڑے نیک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر منصور صاحب ہمارے رشتہ دار ہیں. میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کلینک میں، مریض آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہماری بات چیت چل رہی تھی کچھ دین کے کام کے تعلق سے. تو مریض آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دوائیں دے رہے ہیں. رمضان کا مہینہ شروع تھا یا شروع ہونے والا تھا، تو کچھ ایسے بھی لوگ آ رہے تھے دوا لینے جن کو کوئی خاص دوا کی ضرورت نہیں. ڈاکٹر بنے آدمی تو پہلے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ میں مسلمان ڈاکٹر، میں ڈاکٹر صرف نہیں ہوں، میں مسلمان ڈاکٹر. میری ذمہ داری صرف لوگوں کو دوا دینا نہیں ہے، بلکہ وہ جو خدا نے تبلیغ کی ذمہ داری دی ہے نا، وہ ہر مسلمان کے لیے تو میرے لیے بھی. ایک عالم کتاب پڑھا کر تقریر کر کے تبلیغ کرے تو ایک ڈاکٹر اپنی جو ہے دواخانے کی کرسی پہ بیٹھ کر کے تبلیغ کرے. اور میں نے دیکھا وہ کر رہے تھے وہاں بیٹھ کر، وہ مریض کو دوا دے رہے ہیں، دینے کے بعد بتا رہے ہیں دیکھو ایک ٹائم کی دوا تم سحری کے وقت کھاؤ گے اور دوسری دوا افطار کے وقت کھاؤ گے. تو اس میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں ان کا ناک منہ بند جاتا ہے، چہرے کی حیت بڑھ جاتی ہے اور چلے جاتے ہیں. تو ایسے ہوتے حضرت دیکھے آپ نے، ان کو خاص نصیحت میں اس لیے کر رہا ہوں، سحری کے وقت ایک گولی کھانا اور افطار کے بعد کھانا، اس لیے کہ ان میں سے کچھ ہیں ہی وہ جو صرف دوا لینے آئے اس لیے ہیں،
کہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو بیمار ہوں، ڈاکٹر صاحب دوائی دیے ہیں اور منع کیے ہیں کہ روزہ نہیں رکھنا. بہت سے جاہل ڈاکٹر ہوتے ہیں نا روزہ نہیں رکھنا. اس لیے میں پہلے ہی کو نصیحت کر رہا ہوں کہ روزہ رکھنا، ایک دوا سحری کے وقت، ایک گولی افطار کے وقت کھانا. اسے کہتے ہیں ڈاکٹر، اسلامی ڈاکٹر، مسلمان ڈاکٹر. تو ایسے ہی اگر انسان کوئی بھی تعلیم حاصل کرے، کسی بھی فیلڈ میں جائے، اور اس فیلڈ میں جانے کے بعد دین کا اس طرح خیال رکھے، دین کا کام کا اس طرح خیال رکھے، تو آدمی کہیں بھی رہ کے تبلیغ کر سکتا ہے. تو روزہ سے لوگ بعد اتنے کم نصیب ہیں جو بچتے ہیں. تو اللہ نے کہا ایمان والوں پہ روزہ فرض ہے. کس پر؟ ایمان والوں پر. بے ایمانوں پہ روزہ اور ایمان والا جان. دوسری بات کیا کہا؟ تم پر روزہ فرض ہے اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلوں پر اگلوں پر فرض. مطلب یہ کہ یہ نہیں سمجھنا کہ صرف روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، بلکہ آپ سے پہلے لوگوں پہ بھی روزہ فرض تھا. اب اگلی بات اللہ رب العزت جو فرما رہا ہے وہ روزہ کو فرض کرنے کی وجہ بتا رہا ہے. روزہ فرض کیوں کیا؟ اللہ فرماتا لعلکم تتقون، اس لیے تم پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، عذاب الہی سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، تقویٰ طہارت والے بن جاؤ، متقی پرہیزگار بن جاؤ. آگے بات سمجھ میں؟ تو روزہ کا مقصد کیا ہے بتائیے؟ پرہیزگار بن جائے. روزہ کیوں رکھوایا گیا؟ پرہیزگار بن جائے. آپ 4 عبادتیں فرض ہیں ہم پہ. کون سی؟ پہلی کون سی عبادت فرض ہے؟ سب کا جواب آنا چاہیے نا. نماز. آپ پیچھے والے بتائیں گے. دوسری عبادت کون سی فرض ہے؟ ہاں روزہ. اب سب لوگ بتائیے. تیسری؟ چلو حج. چوتھا زکات. نماز، روزہ، حج، زکات. 4 عبادتیں فرض ہیں، سب کو پتہ ہے نا. صحیح ہے نا؟ چاروں کا مقصد ایک ہے. چاروں عبادتوں کا مقصد انسان کی تربیت کرنا، ایمان لانے والے کی تربیت کرنا. روزے کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ روزہ اس لیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، برائی سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی پرہیزگار بن جاؤ. یہ ہماری تربیت. حج کے لیے حج کرو تو جنگ و جدال نہ کرو، جھگڑے مت کرو. زکات کے لیے زکات دو تو مال پاک ہو جائے گا. مال پاک ہو جائے گا تو اب پاک مال کھاؤ گے تو پیٹ میں جو جائے گا وہ پاک ہوگا، حلال ہوگا. اور جب حلال کھاؤ گے پیو گے تو غلط عادتیں نہیں لگیں گی، غلط کام نہیں کرو گے. اور اسی طریقے سے نماز فرض کیا تو نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بتا دیا کہ نماز بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی، منع کرتی. چاروں عبادتوں کو گھوم گھما کے مقصد ایک ہی ہے. کوئی عبادت بری باتوں سے روکنے کے لیے، کوئی عبادت ہماری ظاہر کو ٹھیک کرنے کے لیے، کوئی عبادت ہماری باطن کو ٹھیک کرنے کے لیے، کوئی عبادت ہمارے مال کو پاک کرنے کے لیے. یعنی ظاہر باطن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اندر باہر ہر اعتبار سے مسلمان پاک صاف ستھرا ہو جائے. اور جو جس کا اٹھنا بیٹھنا بھی پاک صاف ستھرا ہوگا، کھانا پینا بھی پاک صاف ستھرا ہوگا، بول چال بھی پاک صاف ستھری ہوگی،
ظاہر بھی پاک صاف ستھرا ہوگا، باطن بھی پاک صاف ستھرا ہوگا، وہ انسان برائی کی طرف نہیں جائے گا، نیکیوں کی طرف رہے گا، اور اسی کا نام ہے مسلمان، جس کے یہ ساری چیزیں سدھر جائے، ظاہر باتیں دونوں سدھر جائے، اور کھانا پینا بھی پاک ہو، اخلاق زبان کردار سب درست ہو، خوف الہی والا ہو، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ اب باقی تو پھر مارکیٹ میں چائنا مال بہت گھوم رہے ہیں مسلمان، صحیح ہے نا؟ آج کل جو بھیڑ دیکھ رہے ہیں مسلمان ہمارے آپ کے جیسے، یہ ہم لوگ چائنا مال ہیں۔ چائنا مال کا مطلب سمجھ پہ نا، ڈپلیکیٹ۔ اصل اسلام ہمارے اندر ہے کہاں؟ اصلی مسلمان ہم تھوڑی ہیں، اصلی مسلمان وہ تھے جو ایک ٹائم کھاتے تھے، ایک ٹائم بھوکے رہتے تھے، لیکن ان کی نماز نہیں چھوٹتی تھی، آدھا پیٹ کھاتے تھے، آدھا پیٹ خالی رہتا تھا، لیکن ان کا روزہ نہیں چھوٹتا تھا، قرآن سے دور نہیں ہوتے تھے، دین سے دور نہیں ہوتے تھے، جہاد سے دور نہیں ہوتے تھے، تبلیغ سے باز نہیں آتے تھے۔ اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہر کسی کا بینک اکاؤنٹ، صحیح ہے، ہر کسی کا بینک اکاؤنٹ ہے، اور ماشاءاللہ سب نے سیونگ کر دی، لیکن ہائے بس لاکھوں جمع ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی بہانہ ارے حضرت نماز سے کیسے ٹائم نہیں ملے، ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، کیوں؟ پیسے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے، عبادت سیکھنے کے لیے، مسائل سیکھنے کے لیے، بیان سننے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے۔ وجہ کیا؟ وقت نہیں، کیا کیوں وقت نہیں ہے؟ دنیا کمانے میں لگے، دنیا میں جن کے پاس لاکھوں جمع ہیں وہ اتنے جمع کرنے میں لگے ہوئے کبھی ان کے پاس وقت نہیں بچا ہے دین کے لیے۔ جس کے پاس دین کے لیے وقت نہ بچاؤ، اسے کیا حق ہے کہ کہے کہ میں دیندار ہوں؟ کوئی حق ہے کہ کہے میں دیندار ہوں؟ جیسے ہم دیکھیں، آپ جانتے نا 100 روپے میں 2.5 روپے زکات فرض ہے، 100 روپے میں 2.5 روپے، سب کو معلوم ہے نا؟ تو صحابہ کرام نا اپنا وقت، اپنا مال، اپنا سب کچھ 2.5 نکال دو تو کتنا بچا؟ کتنا بچا؟ 97.5 بچا نا؟ 97.5 دین کو دیتے تھے اور 2.5 اپنے لیے رکھتے تھے، 2.5 اپنے لیے رکھتے تھے، اور ہم کو 97.5 رکھ کر 2.5 دینا بھاری پڑ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ شریعت و طریقت کی پہچان میں کسی بزرگ نے کہا ہے، شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے؟ شریعت یہ ہے کہ 5 وقت تو خدا کو یاد کر، 5 وقت کی نماز فرض ہے نا، 5 وقت خدا کو یاد کر، اب باقی ٹائم اپنا کام دھام میں لگے رہو، لیکن 5 وقت خدا کو یاد کر۔ اور طریقت یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے خدا کی یاد سے غافل ہو گئے تو طریقت کہتی ہے تم کفر کیے، غفلت اللہ کی سے غفلت کو طریقت کی زبان میں کفر کہتے ہیں۔ مال کی بات کرو تو شریعت یہ ہے کہ 2.5% اللہ کی راہ میں دے دو، 97.5 اپنے پاس رکھ لو، لیکن طریقت کہتی ہے جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے تو 97.5 اللہ کی راہ میں دے دو، 2.5% اپنے پاس۔ آگے بات جو 2.5 بھی نہیں دے رہے ہو، پہلے ہم پہلے طریقت 5 وقت کی نماز میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے طریقت میں۔ جو 5 وقت کی نہ پڑھ پائے وہ ہر لمحہ اللہ کو یاد کر سکتا ہے؟ جو دن میں 5 بار نہیں یاد کر پائے اللہ کو، وہ ہر لمحہ اللہ کو یاد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، پھر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ نماز روزہ شریعت مولوی مولانا کی، ہم تو طریقت والے ہیں، بڑے بڑے بال، 10-15 تو انگوٹھی، 8-10 تو تسبیح، ہم طریقت والے ہیں۔
اگر یہ نماز نہ پڑھنا طریقت ہوتی تو سرکار خواجہ غریب نواز علیہ الرحمٰن نے جو پانی منگوایا تھا نا، کس کے لیے منگوایا تھا؟ انا ساگر جو سوکھ گیا تھا، وضو کے لیے منگوایا تھا. یہ سارے اولیاء اللہ نمازی تھے، دیندار تھے، پھر بھی اپنے آپ کو اہل طریقت کہنے سے گھبراتے تھے. اور آج کا جاہل انسان 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہن لے، گلے میں ہار پہن لے، تسبیحوں کا رنگ برنگی کپڑے پہن کے بیٹھ جائے ہو کر کے، اب میں اہل طریقت ہوں، شریعت والوں الگ ہیں، طریقت والے الگ ہیں، بیڑی پھونک رہے لو میری بیڑی کو شفا مانتا ہوں. جاہل پبلک، کیونکہ سب کو شارٹ کٹ میں جنت چاہیے، شارٹ کٹ میں مسئلہ حل ہونا چاہیے. صحیح ہے، شارٹ کٹ میں سب کو جنت چاہیے. ارے نماز پڑھ کے، محنت کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، یہ سب کر کے جنت میں کیا معلوم ہوگا؟ نہیں بابا کہاں چومو بھیڑا پاک، بابا چاہے ننگا ہی گھومے، دیکھیں نا ڈونگری ہاتھ پہ چومو اور بھیڑا پار ہے، تو اسے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے عزیز، ہاتھ پہ چوم لینے سے جنت مل جانا اتنا آسان ہوتا تو قسم خدا کی صحابہ کبھی نماز نہ پڑھتے، کبھی روزہ نہ رکھتے، کبھی حج زکات نہ کرتے. ان کے لیے رسول پاک کے دست بوسی، قدم بوسی کافی. لیکن میرے آقا علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی نہیں، اب میرے آقا کے مرید جو صحابہ تھے ان سے بڑھ کر کوئی مرید نہیں. انہوں نے نبی کی قدم بوسی، دست بوسی کر کے بھی نمازیں نہیں چھوڑی. کسی اور کے مرید کو اور کسی اور پیر کو کیسے جائز ہو جائے گا؟ یہ سب ڈونگی ہے. جہاں شریعت نہ دیکھو سمجھ جاؤ یہاں طریقت نام و نشان بھی نہیں ہے. یہ سب ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا ہے. ہٹ جاؤ وہاں سے، شریعت دیکھو. تو بات کہاں سے نکلی تھی؟ یہ ساری چیزیں ہم کو سنوارنے کے لیے، تاکہ ہم تقوی والے بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں. ساری عبادتیں یہی کہتی ہیں، ساری عبادتوں کا یہی مقصد ہے. اب پتہ چلا ہم ساری عبادتیں کر ڈالے، زکات دے دیے، یہاں اتنا وہاں اتنا وہاں اتنا، اور نمازیں یہاں سے لے کے مکہ مدینہ تک ادا کر کے آ گئے. اور روزے تو ایسے رکھے کہ مت پوچھیے کہ خود اکیلے افطار نہیں کی، افطار پارٹیاں دیتے رہے. ساری عبادتیں کر ڈالے مگر انسان نہ بن سکے. جو انسان نہ بن سکا وہ مسلمان کے خاک بن گیا. مسلمان کا دوسرا نام انسان ہے، انسان کا دوسرا نام مسلمان ہے. آگے بات سمجھ میں؟ اس لیے کہ اسلام کا دوسرا نام انسانیت ہے اور انسانیت کا دوسرا نام اسلام ہے. جو مسلمان ہوگا وہ انسان ہوگا، اور جو انسان ہوگا وہ ضرور مسلمان ہوگا. جس کے اندر انسانیت نظر آئے سمجھ جاؤ مسلمان ہے. اللہ اپنے آپ کو مسلمان ہے، انسانیت اس کے اندر نہیں ہے تو کائے کا مسلمان؟ زبان سے ہو سکتا ہے، حقیقت میں نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو پہلی بات اللہ نے کیا فرمایا؟ روزہ کس پر فرض؟ بولیے ایمان والوں پر. دوسری بات اللہ نے فرمایا کہ تمہیں پر صرف روزہ نہیں فرض ہوا، تم سے پہلے والوں پر اگلوں پر بھی روزہ فرض تھا. اب روزہ کیوں فرض ہوا؟ تیسری بات، اس لیے کہ آپ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، برائی سے بچنے والے بن جاؤ. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی روزہ کے تو یقیناً روزے نے ہمیں فائدہ پہنچایا، ہم نے روزے سے فائدہ لیا. ورنہ پورے مہینہ کا روزہ رکھ لیا، اب پتہ چلا رمضان کے پہلے جیسے تھے ہم، رمضان کے بعد بھی ویسی ہیں. رمضان کے بعد بھی ویسی ہیں. رمضان کے پہلے بھی گالیاں دیتے تھے، ماہ رمضان عید ہونے کے بعد بھی گالیاں دینے کی عادت ہے. ماہ رمضان سے پہلے بھی شراب نوشی کرتا تھا اور عید ہونے کے بعد بھی شراب نوشی کر رہا ہے.
ماہ رمضان سے پہلے بھی جوا اور نادانے کون کون سے نشے کرتا تھا، اور عید ہونے کے بعد بھی وہ ساری عادتیں موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو ایک مہینے کا رمضان مبارک آ کے گیا، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ جس کو رمضان کا ظاہری فائدہ نہیں ملا، سمجھ جاؤ بات نہیں، کچھ نہیں ملا۔ دنیا میں فائدہ جس کا نظر نہ ہے، اس کو آخرت میں بھی کچھ نہیں ملا، سمجھ لو رمضان سے۔ ماہ رمضان پا جائے پورا مہینہ، تو مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے چاہے جتنے برے رہے ہوں گے، لیکن ماہ رمضان مل گیا، ایک مہینہ عبادت ہم نے کی، تو رمضان کا مہینہ جانے کے بعد وہ رمضان سے پہلے کی ساری برائیاں ہم سے نکل گئی۔ یہ مطلب ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ سب کی سمجھ میں آ رہی؟ پیچھے والوں کو سمجھ میں آ رہی؟ بہت ہارڈ تو نہیں بول رہا ہوں؟ نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ لیجیے۔ اب آپ دیکھیں یہ انتظام کیوں کیا اللہ؟ ہم کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ایک خاص مقصد دے کر۔ کیا دے کر؟ خاص۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے، صرف اپنی، یہ جہاں اللہ لگا کے کہنا ہوتا ہے نا، پہلے انکار کریں عربی زبان میں قائد آئیں گے، پہلے کسی بات کے انکار کر کے پھر اللہ لگا کر کے پھر وہ بات اقرار کرو، تو اس میں جو ہے ایک خاص معنی پیدا ہو جاتا ہے جس کو اردو میں صرف کہتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ ایک تو یہ کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ایک یہ کہ انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انسان، جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب آپ کہیں گے کہ جب صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ بیوی، بچے، ابا، اماں، بھیا، للا، منا، منی، یہ سب کائے کو پکڑا دیا؟ انہیں کو کون دیکھے گا؟ دماغ میں بات آ رہی ہوگی نا؟ اب جب خالی عبادت ہی کرنے کے لیے پیدا کیا تھا اللہ نے، تو پھر ان کو کیوں میل دیا؟ اچھا بھیجا ہی تھا تو پھر پیڑ نہیں دینا تھا کسی کو؟ تب تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب کو بول دیتے اپنی عبادت میں لگے نا، اپنی عبادت میں لگے، مگر پیٹ پاپی دے دی ہے نا، یہ کہتے نہیں نا پیٹ پاپی، اس کو بیچارے کو بھی پیٹ پاپی بنا دیتے، پاپ خود کریں گے اور پیٹ کو ڈال دیں گے۔ تو دماغ میں سوال آتا ہے پیٹ کیوں دے دیا اللہ نے، سب ذمہ داریاں کیوں دے دی؟ ان کو چھوڑ دو، خالی عبادت کرو، تو ان کو کون دیکھے گا؟ پیٹ کیسے بھریں گے؟ بیوی بچوں کو، گھر بار والوں کیسے دیکھیں گے؟ یہی سمجھنا ہے، ہم نے عبادت کا مطلب نہیں سمجھا۔ اگر دماغ میں اس طرح سے یہ سوال آ رہا ہے، اس کا مطلب ہم نے عبادت کا مطلب نہیں سمجھا، ہم نے عبادت کا معنی بہت تھوڑا سمجھا۔ ہم نے سمجھا عبادت کا مطلب ہے کہ مسجد میں جا کے کھٹی سدا رکوع کرو، آپ قرآن شریف لے کے کھڑے بیٹھے رہو، آپ تسبیح گھماتے رہو، بس یہی عبادت ہے نا؟ لیکن نہیں، اسلام نے عبادت کی شکل و صورت ہی بدل دی، اسلام نے عبادت کی بولی بھاشا ہی بدل دی۔ دنیا نے جو عبادت بتایا تھا وہ طریقہ اور تھا، اسلام نے عبادت کا ترجمہ ہی الگ کر دیا۔ اسلام نے کہا عبادت یہ نہیں ہے کہ تم صرف سجدوں میں لگے رہو، اللہ میں لگے رہو تبھی عبادت ہے، بلکہ عبادت یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو سنت رسول کے مطابق گزارو، پوری زندگی عبادت بن جائے گی۔ بیوی میں نے دیا
بیوی کو اسلام پر چلاؤ، بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا بھی تمہارا عبادت ہے۔ بچے میں نے تمہیں دیے، بچوں کو مسلمان بنا کے رکھو، اسلام پہ عمل کرو، بچوں کے ہوتے ہوئے بھی خود بھی اسلام کے مطابق زندگی گزارو، تمہاری زندگی کی ایک سانس عبادت ہے۔ تم دنیا کمانے نکلو، لیکن رزق حلال کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، جائز کماؤ، جائز طریقے سے کماؤ، تمہارا دنیا کمانا بھی عبادت میں لکھا جائے گا۔ تم بستر پہ سو، میرے محبوب کی سنت کے مطابق سو، تمہارا سونا بھی عبادت کے مطابق عبادت لکھا جائے۔ تم کھانا کھاؤ، کھانا کھانا دنیاوی کام ہے، لیکن میرے نبی کی سنت کے مطابق کھاؤ، کھانا کھانے پہ بھی تمہارا عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ تو اسلام نے یہ نہیں کیا چند چیزوں کو عبادت بتا کے مسلمانوں کو کونا پکڑ کے بیٹھ جاؤ، بس یہ کرتے رہو، باقی یہ نہیں کہا۔ جہاں رہو، جس فیلڈ میں رہو، جس جگہ رہو، وہیں اسلام پہ ڈٹے رہو، تمہاری زندگی عبادت میں گزرے۔ وہ تو فرائض ہیں، وہ فرض ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں جو چار ہے، لیکن وہ چار کے علاوہ بھی جو دن بھر کرتے ہیں نا، بازار میں جا رہے ہیں تھیلا لے کے سبزی خریدنے، بازار میں گئے دکان لگا کے بیچ رہے ہیں۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ بھی عبادت بنے گی؟ ہاں، اسلام نے کہا یہ سبزی بیچنا بھی عبادت، سبزی خریدنا بھی عبادت، دکان پر جا کے خریدنا بھی عبادت بن جائے گا، اور دکان لگا کے بیچنا بھی عبادت بن جائے گا۔ کہا کیسے؟ کہا اس میں بھی تم شریعت کے مطابق کرو، عمل کرو، وہ بھی تمہارے لیے عبادت۔ پہلے کیا تھا؟ لوگوں کو عبادت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو گھر بار میاں بیوی بچے سب چھوڑ دو، جنگل میں جاؤ اور پھر اللہ اللہ کرو پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کی۔ اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ میرے آقا نے صاف فرما دیا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی کوئی جگہ نہیں کہ آپ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دو۔ اسلام یہ ہے جہاں ہو وہی اسلام پہ ڈٹے رہو، جس فیلڈ میں اللہ نے تمہیں لگا دیا اس فیلڈ میں ایمانداری کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کے مطابق، اللہ رسول کی مرضی کے مطابق وہ کام کر کے دکھاؤ، وہی تمہارے لیے عبادت ہے۔ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ بولیے جواب، اللہ نے سب کو کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کی۔ تو اب جب عبادت کے لیے پیدا کیا تو آپ کو یہاں پر پتہ چلا، ہم نے پوچھا دانش بھائی نے کیوں رکھا؟ آپ نے کیا کہا؟ کیا جواب ہوگا؟ کام کرنے کے لیے۔ اب کوئی کہے میں رات بھر موبائل چلاؤں گا اور دن بھر سوؤں گا، اب کوئی کام نہیں کروں گا لیکن مجھے پیمنٹ چاہیے، تو رہ پائے گا یہاں؟ جواب دیجیے، رہ پائے گا؟ نہیں رہ پائے گا۔ جس مقصد کے لیے جسے لایا جاتا ہے اس مقصد کو پورا کرے گا تو رہنے کا حقدار ہے، اب مقصد پورا نہیں کرے گا تو بولیے بستر لو چھتے بنو، تمہارا کارخانے میں ضرورت تمہاری نہیں ہے۔ مثال دیا سمجھانے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا مقصد دیتے ہیں بھیجا؟ عبادت، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب اللہ کی عبادت ہم نہ کریں تو اللہ رب العزت کے احسان کے، انعام کے، اکرام کے مستحق ہم رہ پائیں گے؟ بولیے۔ پھر بھی آپ دیکھ رہے ہوں پوری بھیڑ دکھ رہی ہے جو اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، صحیح ہے؟ لوگ لگے ہیں نافرمانی، عبادت بھی نہیں کر رہے، الٹا نافرمانی بھی کر رہے ہیں، لیکن کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں کہ نہیں پی رہے ہیں، جی رہے ہیں کہ نہیں جی رہے ہیں؟ یہ کھلانے والا کون ہے؟ پلانے والا کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ بندے کو جس مقصد سے بھیجا وہ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے، پھر بھی اللہ زیادہ نافرمانی کرنے کے بعد بھی
ना पकड़े जाओ समझ जाओ मामला बहुत गंभीर है। रस्सी को ढील दिया जा रहा है, रस्सी ढील दी जा रही है, देखो कहाँ तक जाता है, कितने दूर तक नाफरमानियों में जाता है। जिस दिन रस्सी खींची जाएगी सारी अय्याशी खत्म हो जाएगी। इसलिए वक्त को गनीमत जाने इंसान और अपने आप को संभाले, क्योंकि वो रब है, करीम है और रब्बुल आलमीन है। वो पैदा किया तो नाफरमान को भी खिला पिला रहा है, लेकिन एक दिन हिसाब लेने वाला है। इस दिन मालिकी यौमिद्दीन। पहले क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम आलमीन का रब है, पालनहार है। चलो पालनहार है तो कहा जब पालनहार है, सबको पैदा किया है, पाल रहा है, अब जिनको पाला नाफरमानी कर रहे हैं, फिर भी कहा मैंने पैदा किया है, मैं पालनहार हूँ। तो रहमान और रहीम बना हुआ है हमारे लिए, रहम करम कर रहा है नाफरमानियों पे भी। लेकिन उसी के बाद कह दिया मालिकी यौमिद्दीन, हिसाब के दिन का मालिक हूँ मैं। किस दिन का? हिसाब के दिन का मालिक हूँ। और वो एक दिन जो हिसाब किताब का है वो आने वाला है। मैं जितना नाफरमानियां कर रहे हो फिर भी खिला रहा हूँ, एक दिन आएगा हिसाब किताब का जिस दिन मैं हिसाब लेके रहूंगा, फिर उस दिन कोई नहीं बचा पाएगा। आ गई बात? उस दिन कोई नहीं बचा पाएगा। मालिकी यौमिद्दीन यानी हमारी नाफरमानियों में लगे हो, इबादत में नहीं लगे हो, नाफरमानियों में लगे हो, फिर भी मुझे रहमान और रहीम पा रहे हो, तो गलत महसूस मत करना। ये इस गुमान में नहीं रहना कि बख्श छोड़ दिए जाओगे। उसके बाद मालिकी यौमिद्दीन मैंने कहा है, यानी हिसाब के दिन पकड़ने वाला हूं। हिसाब का दिन आए उससे पहले इंसान को अपना हिसाब कर लेना चाहिए। तो अल्लाह ने क्यों पैदा किया? फिर एक मरतबा जवाब दीजिए, क्यों पैदा किया? इबादत। बहुत गौर से सुनिए, एक छोड़ दीजिए वरना बिल्कुल दिमाग में बात नहीं आएगी। आपकी बात जो दिमाग में जाने की वो पर्दे में चली जाएगी। क्यों पैदा किया अल्लाह ने? फिर एक मरतबा जवाब नहीं आया। क्यों पैदा किया? इबादत के अलावा कुछ और हमने किया तो मकसद पूरा हुआ? बोलिए नहीं हुआ। और ये मकसद पूरा कब होगा? जब 24 घंटा पूरा हमारा इबादत में गुजरे। और ये कब गुजरेगा? जब हमारा 24 घंटे का हर लम्हा जो गुजारते हैं ये अल्लाह की मर्जी, रसूल की मर्जी के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक हो, सुन्नत के मुताबिक। बस समझ में आ रही? अब इबादत के लिए अल्लाह ने पैदा किया। और 24 घंटे के रोजाना का दिन, अब पूरी जिंदगी को कहा इबादत बना लो। खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो, जागते रहो, सब इबादत है तुम्हारा। लेकिन इसको इबादत बना लो। अब हमने कहा चलो ठीक है, इबादत बना लेंगे, सुन्नत पे अमल करेंगे और शरीयत पे अमल करेंगे, अपनी जिंदगी को इबादत बनाएंगे। मगर इंसान क्या है? हमारे पास मिट्टी से बना बदन, तांबे पीतल के तो है नहीं, काय के बने हैं? सही है ना? ये कभी कभी सुस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इबादत के लिए बदन का चुस्त रहना भी जरूरी है। बीमार पड़ा चारपाई पे क्या खा इबादत करेंगे? इसलिए इस्लाम कहता है अपने आप को फिट रखो। इस्लाम ये भी सिखाता है, इस्लाम ये भी सिखाता है। ये इस्लाम का मकसद नहीं कि आप लल्लू पंजू बन जाओ, किसी काम के नहीं। आ गई बात समझ? फिट रहो। जो जितना फिट रहेगा उतनी खुल की इबादत कर सकेगा। इसलिए कहा कि इबादतों में सबसे अच्छी इबादत जवानी की इबादत। कौन सी इबादत है? सबसे ज्यादा खुश होता है अल्लाह जवान की इबादत से। बच्चे को इबादत करते हैं, बच्चा तो बच्चे नकल करते हैं। तो पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहा है, बोले आगे नकल करने है ना। बूढ़ा बोले अच्छा सब जिंदगी से थक हार गया है तो बेचारा आ गया मकसद। सही है। लेकिन जवान
جس کے پیچھے شیاطین لگے ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، نہ جانے کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں، ساری خواہشات کو توڑ کر کے، ساری رکاوٹوں کو توڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں دیکھو اس میرے بندے کو، سب سے جنگ لڑ کر کے سب کو ٹھکرا کر میرے سامنے آگے کھڑا ہے، میری عبادت کر رہا ہے۔ جوان کی عبادت، جوانی اللہ نے دی ہے، عبادت میں لگاؤ، اللہ کو خوش کرو۔ اب بندہ عبادت کرتے کرتے تھک بھی سکتا ہے، کیا سکتا ہے؟ اب آپ نے دیکھے ہوں گے کہ یہ جو خاکی وردی والے گھومتے ہیں، جن کو کیا کہتے ہیں؟ پولیس والے۔ اور ہمارے کچھ جوان ہوتے ہیں بارڈر پہ ہوتے ہیں، چیتے کا کپڑا پہنے ہے نا۔ ان سب کو آپ نے دیکھے ہوں گے ڈیوٹی دینے سے پہلے ٹریننگ کی جاتی ہے، ڈیوٹی دینے سے پہلے، صحیح ہے، بہت سخت ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو پاس ہوتا ہے پھر اسے کھڑا کرتے ہیں، اور پھر چھوڑ نہیں دیتے، ان کو پتہ یہ ہے انسان یہ ہے، ان کی بھی بیٹھ بیٹھ کے تون نہ نکل جائے گا۔ آج کل تو رہتا ہے تون والے ہی رہتے ہیں ہمارے پولیس والے، اور ان کا کام ہے گولی چلانا، ان کا کام ہے بم چلانا، ان کا کام ہے ہتھیار اوزار چلانا، بارڈر پہ کھڑے رہنا، ملک کے اندر حالات خراب ہوں وہاں مقابلہ کرنا دشمنوں کا، داخلی خطرہ ہو یا خارجی خطرہ ہو، دونوں خطروں کا مقابلہ انہیں کرنا ہے، انہیں سنبھالنا ہے۔ ان کا نشانہ پختہ رہنا چاہیے، ان کا بدن مضبوط رہنا چاہیے، یہ فٹ رہنے چاہیے، انفٹ نہ ہو جائے۔ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بیچ میں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کسی کو 5 سال پہ، کسی کو 10 سال پہ، جو بھی ہو، زیادہ معلومات مجھے کچھ دن رہا ہوں میں ناسک میں، مہاراشٹر پولیس اکیڈمی کی علاقے میں، وہاں کی مسجد کی کوئی ذمہ داری ہمیں لوگ سنبھالتے تھے، ایسے ہی پولیس والوں کی مسجد تھی، سب 3 اسٹار والے آتے تھے کھیلنے کے لیے، تو وہاں رہتے تھے۔ وہی ایسی کوئی تھا نہیں، ہم لوگ سب دیکھ بھال کرتے تھے، وہی نماز پڑھتا تھا۔ وہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب عالم نہیں بنا تھا، صرف مبلغ تھا، تو بھی میں 5 وقت کی نماز الحمدللہ پڑھاتا تھا، جمعہ پڑھاتا تھا، سب کچھ جو ہے۔ اور اکثر کر کے پولیس والے، بڑے بڑے پوسٹ والے اور سرکاری سرونٹ لوگ پورے اسی میں نماز پڑھنے آتے تھے، لال بتی، یہ بتی، وہ بتی، سب وہیں آتے تھے، تو بہت ساری معلومات ان لوگ سے ملتی تھی۔ ٹریننگ کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے۔ اگر ٹریننگ نہ دیں تو کیا ہوگا؟ بولیے، انفٹ ہو جائیں گے۔ گھوڑے تھے، میں نے دیکھا مسجد کے دودھ پہ سامنے طبیلہ تھا، پولیس والوں کے گھوڑے آپ سنے ہوں گے، کبھی لیٹ کے نہیں سوتے، زمین پہ لیٹ کے کھڑے ہی سوتے، کیونکہ اللہ نے ان کو میدان کے لیے بنایا ہے، تو وہ سوتے وقت بھی اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے کہ میں کبھی بھی کھڑا ہوں، میرا مالک کبھی بھی تلوار لے کے خود کے بیٹھ جائے، میں دوڑ نہیں لگوں گا، تو لیٹ کے سوتا بھی نہیں۔ لیکن میں نے دیکھا ان کے گھوڑے لیٹ کے سوتے تھے، کیوں؟ وہ روز آنا گھوڑوں کو رکھا گیا تھا کہ جب ضرورت پڑے گی استعمال ہوگا، لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ استعمال نہیں کرو تو یہ گھوڑے گدھے بن جائیں گے۔ گھوڑے کیا بن جائیں گے؟ گدھے بن جائیں گے، اور جب ضرورت پڑے گی تو دیکھ بھی نہیں دوڑ پائیں گے، چربی میں لگ جائیں گے، تب کھا کے۔ تو بغیر ضرورت کی ان کو روز دوڑایا، بغیر ضرورت کی، اور اتنا دوڑاتے تھے کہ جو گھوڑوں کی خاصیت ہے کہ کھڑے ہو کے سونا، وہ گھوڑے لیٹ کے سوتے تھے، اتنے تھکا جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ہے ٹریننگ، یہ ہے ٹریننگ۔ اب گھوڑوں کی بات آگے نہیں بتا دوں، جن گھوڑوں کو بہت تیز جنگ کے میدان میں دوڑنے کے لیے رکھا جاتا ہے، پہلے تو صحابہ کرام کو تو گھوڑوں کو کیسے تیار کرتے تھے؟ مضبوط گھوڑوں کو لایا جاتا تھا، تگڑا تندرست بالکل کر کے، اس کے بعد زیر
زمین کے اندر تہخانہ کھود کر کے اوپر سے بند کر کے چھوٹا دروازہ رکھتے تھے، اس کے اندر گھوڑوں کو ڈال دیتے تھے، دروازہ بند بالکل اندھیرا گھپ، آج 2 دن 4 دن 5 دن ہفتہ 10 دن تک کچھ بھی کھانے پینے بس معمولی سی کچھ کی بس زندہ رہے، کچھ دے دیں گے، باقی ان کو بھوکا رکھا جاتا تھا۔ آگے آ جائیے، کیا رکھا جاتا تھا؟ بھوکا پیاسا ایک دم اندھیرے میں۔ کیوں؟ جو پہلے کھلا پلا کے تگڑا تندرست کیا اور پھر ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر کے اب جب ان کو کہیے کہ 40 دن کا چلا کرا کے 4 مہینے چلا کرا کے باہر نکالتے تھے، ان کی ہڈی اور چمڑی بدن پہ 2 چیز رکھتی تھی، باقی گل جاتے تھے گھوڑے۔ اب ان کو باہر نکالنے کے بعد پھر ان کا ہاتھ دبایا، پیر دبایا، خدمت کیا، تیل لگایا، مالش کرایا، خوب کھلایا پلایا، پھر تگڑے ہو گئے۔ یہ کیوں کیا جاتا تھا؟ اب یہ بدن ٹوٹنے کے بعد، چربی نکلنے کے بعد پھر سے کھلا پلا کے جن کو تگڑا کیا گیا نا، یہ دوڑتے ہیں تو بہت سرپٹ دوڑتے ہیں، ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ مین مسئلہ کیا ہے؟ چربی کیا ہے؟ آج کل کے زبان میں کہہ دو وائرس ہے نا، ہماری باڈی کا وائرس کیا ہے؟ چربی ہے۔ یہاں جس کے بعد چربی آ گئی پریشانی، سوچ میں چربی آ جائے تو سوچ خراب ہو جائے۔ تو گھوڑوں کو قیمتی اچھا کام کا بنانے کے لیے اس طرح ٹریننگ دی جاتی، بھوکا پیاسا رکھ کر، دوڑا کر کے، تاکہ وہ چست رہیں، سست نہ ہونے پائے۔ پولیس والوں سے پوچھو کیوں آپ کو بار بار ٹریننگ دی جاتی ہے؟ ڈیوٹی چھوڑو چلو ٹریننگ پہ۔ اب بارڈر پہ ڈیوٹی کر رہا ہے فوجی، اسے کہا ڈیوٹی چھوڑو چلو ٹریننگ پہ، بھیج دیا۔ کیوں بھیجے؟ کیونکہ یہ بندوق رکھے کئی سالوں سے یوز میں نہیں ہے، ایسا نہ کہ اس کا نشانہ کمزور ہو گیا ہو، کہیں نہ یہ توڑ نکل گئی ہو، ضرورت پڑے تو دوڑنے بھی نہ پاوے، انفٹ ہو جاوے، اس کو دوڑاتے ہیں، بیچ بیچ میں ٹریننگ دیتے ہیں، ڈیوٹی چھوڑ ٹریننگ پہ چل، کہیں نہیں دشمن نہیں ہے، پتھروں میں نشانہ لگا، جنگلوں میں نشانہ لگا، اپنے نشانے کو مضبوط کر، اب دوڑ، پہاڑوں پر دوڑ، پتھروں پہ دوڑ، درختوں پہ دوڑ، چڑھ، پانی کے اندر دوڑ، کیچڑ میں دوڑ، کیسے کیسے سخت ٹریننگ دیتے ہیں، پتہ ہے دھوپ میں فوج لاد دیے، دیکھیں اپنے فوج کی پولیس کی ٹریننگ، سینے کے بل چلتے، پیٹھ پہ لاد دیا پورا وزن، سینے کے بل چل کے دکھاؤ، گھٹنے کے بل چل کے دکھاؤ، ہاتھ کے بل چل کے دکھاؤ، وزن لاد دیا پورا کندھے پہ دوڑ کر کے دکھاؤ۔ الحمدللہ ہماری ہندوستان کی فوج ٹریننگ لیتی اس طرح اور ہمارے ملک کی حفاظت کرتی۔ اللہ ہماری فوج کو سلامت رکھے تاکہ ہمارا ملک سلامت رہے۔ یہ بارڈر پہ محنت کرتے ہیں تو ہم چین کی نیند نہیں سوتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنی فوج سے محبت کرنا چاہیے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو ٹریننگ کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ جو مقصد دیا گیا اس مقصد میں وہ سست، بولیے ان کا جو کام میں اس میں وہ کمزور نہ ہو، بلا تشبیہ۔ ہم کو اللہ نے ایمان والوں کو پیدا کیا دنیا میں اور ایک ڈیوٹی دے دیا، کام کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دنیا میں تمہیں ہم نے سلیکٹ کر لیا، ہم نے ڈیوٹی دے دی، ڈیوٹی یہ ہے کہ پوری زندگی ہماری عبادت میں گزارو۔ اللہ جانتا ہے یہ میرے بندے ہیں، یہ سستی آ سکتی عبادت میں، کاہلی آ سکتی ان کے اندر، تو کہا سستی دور کرنے کے لیے ہر سال 12 مہینے عبادت کرے اور 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ ان کا ٹریننگ کا ہوگا، 1 مہینہ ٹریننگ کا ہوگا۔ وہ کون سا ہوگا؟ بولیے ماہ رمضان ہوگا، رمضان کا مہینہ ہوگا، تمہاری ٹریننگ کا ہوگا، تربیت کا ہوگا۔ سال بھر خوب کھائے، چھوٹا والا، بڑا والا، بیچ والا، سب کھائے، ہے نا، ویج نان ویج نہ جانے کیا کیا، ممبئی میں تو مت پوچھو، سب کھا کھا کے تم نے خوب بنا لیا، چربی بڑھا لیے، کاہل ہو گئے، رکوع بھی نہیں کر پا رہے، سجدے میں بھی نہیں جا پا رہے۔ اللہ نے کہا 1 مہینہ دے رہا ہوں کہ تمہاری کوئی چربی
بولیے ہاں. کیوں؟ یہ جو باڈی ہے نا اس کے اندر ایک مشین ہے. یہ ایسی مشین ہے نا کہ پوری دنیا حیران ہے, پریشان ہے. پوری کائنات اس کے اندر اللہ نے رکھی. سائنس ریسرچ کرتی رہے گی قیامت تک. اتنی مشینری نہیں تیار کر پائے گی جو اللہ نے باڈی کے انسان کے جسم کے اندر رکھی. دماغ کام الگ کر رہا ہے, زبان کام الگ کر رہی ہے, ہاتھ کا انجن الگ چل رہا ہے, پیر کا انجن الگ چل رہا ہے, پیٹ کی چکی الگ چل رہی ہے. صحیح ہے. اب موٹر آپ 24 گھنٹہ چالو رکھو چلے گی؟ کیا ہوگا؟ پہلے گرم ہوگی, بعد میں دھڑام ہوگی, آواز آئے گا, جل جائے گی, دھواں نکلے گا, بیکار ہو جائے گا. اس موٹر کو بھی چین چاہیے, سکون چاہیے. آپ مشین پہ بیٹھتے ہیں, ٹھٹر سلائی کرتے ہوں گے نا رینک کو, کیا 24 گھنٹہ سلائی کرتے رہیں گے؟ مشین آپ کی چلے گی؟ کہتے ہیں کہ اس کو بھی چین سکون دو, ٹھنڈی ہو تو بہت گرم ہو گئی. ہوتا ہوگا نا ایسا, کرتے ہوں گے نا. تو آپ اس کے مالک ہو, اس کی فکر کرتے ہو. اللہ ہمارا مالک ہے, وہ ہماری. آگے بات سمجھ میں؟ آپ بندے ہیں, میں نہیں یہاں ٹیپ پٹی لاؤں گا تو معلوم ہے چکی چلتی رہے گی تیری, تو اسے بند نہیں, سکون نہیں دے گا. کہا میں ہی ٹیپ پٹی لگا دیتا ہوں, کہیں تالا مار دیتا ہوں. کہا 1 مہینہ روزہ رہو تاکہ اس کو سکون مل جائے, راحت مل جائے, تھوڑا یہ بھی سانس لے لے, جو چکی لگی اندر یہ بھی مضبوط ہو جائے. لوگ سمجھتے ہیں روزہ رکھیں گے کمزور ہو جائیں گے, روزہ رکھیں گے کمزور ہو جائیں گے. روزہ ہے اس لیے کہ کمزور بھی مضبوط ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا سومو تصحو, کہ تم روزہ رکھو تاکہ صحت مند ہو. روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. میرے نبی کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ بولو نہیں. آقا فرماتے ہیں روزہ رکھنے سے صحت مند ہو جاؤ گے. بندہ کہے نہیں روزہ رکھوں کمزور ہو جاؤں گا, تو ایمان لایا ہے کبھی؟ بولیے. پھر وہ چاہے اتنی بڑی داڑھی رکھے, چاہے جتنا بڑا اچھا نام عبد الکریم عبد الرحیم کچھ بھی نام رکھ لے, ہے مسلمان؟ جو نبی کی بات کو غلط مانے ہے مسلمان نہیں ہے. جس نے نبی کا کلمہ پڑھا, نبی بھی ایمان لایا ہے, وہ نبی کی اس بات میں بھی ایمان لائے گا کہ روزہ رکھنے سے میں کمزور نہیں ہوں گا. روزہ رکھنے سے میرے نبی نے فرمایا روزہ رکھو گے تو صحت مند ہو جاؤ گے, تو میں روزہ رکھوں گا تاکہ میں بھی صحت مند ہوں. ایمان یہ ہو. صحیح ہے. اب اللہ نے دے دیا 1 مہینہ ٹریننگ کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ ٹریننگ میں کیا کرنا ہے؟ جا کے بیٹھ کے جنگل حلوہ کھانا ہے, گدا لگا کے سوتے ہیں وہ لوگ. بولو نہیں نا. کیا کرتے ان کو ٹریننگ کے لیے جب لے جاتے فوجیوں کو دوڑاتے گھساتے. صحیح ہے. ہماری ٹریننگ کا مہینہ ماہ رمضان ہے, کیا یہ سونے کے لیے نہیں؟ بولے روزے سونے سحری کے لیے جگہ ہوں 4 بجے تک, تو دن میں تو سونے پڑے گا. بات سمجھ میں آتی ہے. ہر آدمی تھوڑا بہت رمضان میں سوتا ہی, رات کرنے میں زیادہ جاتے سوتا ہے, اس کا انکار نہیں. مگر اب کی سحری کھا کے سوئے تو بولے افطار کے وقت بنائے. وہ بھی امی اٹھانے آئی تو بولے کیا ہوا, ہوں گے معاذ اللہ, یہ روزہ نہیں ہے. رمضان کا مہینہ سونے کے لیے نہیں. اب کچھ جاہل تو ایسے ہیں ہمارے علاقے میں, اللہ ہدایت دے, رمضان کے مہینے کی بے حرمتی کرتے ہیں, اور رمضان کے مہینے کی بے حرمتی کرنے سے رمضان کی برکتیں ہٹ جاتی ہیں, اڑ جاتی ہیں. خود بھی بے برکت ہوتے ہیں, پوری قوم کو بے برکت کرتے ہیں, برکت سے محروم کرتے ہیں رمضان کے. کون؟ جو ماہ رمضان میں پوری رات کرکٹ کھیلتے ہیں, والی بال, کوئی فٹ بال, کوئی بیٹ بال, باقاعدہ اسپیشل لائٹنگ کی جاتی ہے. یہی اپنا محلہ, دوسری بات تھوڑی. یہ کھڑا, یہ ڈونگری, یہ بہشتی محلہ, امام بہشتی اقام جہنمی, اللہ ہی رحم کرے. یہ محمد علی روڈ, یہ مدن پورہ, جہاں بھی مسلمان علاقے ہیں ممبئی میں جا کے دیکھیں کیا ہے رات بھر. یہ ایسے تھوڑی کرفیو لگا ہے. خدا نے
جب موقع دیا کہ خود سے سمجھ جاؤ، نہیں سمجھ کہا لات کے دیوتا ہو تو بات سے کیسے ماننے والے ہو؟ لات کا دیوتا بھیجنا پڑے گا نا۔ اللہ نے کہا بھیج رہا ہوں میں مودی کو۔ لات کا دیوتا جب بنے ہو تو میں مودی کو بھیج رہا ہوں تم کو لات مارنے کے لیے، بھیج دیا۔ کہا یہ ایسے نہیں سوئیں گے، کرفیو لگاؤ۔ لگا دیا کہ نہیں لگا دیا؟ آپ کھیل کے دکھاؤ، آپ جگ کے دکھاؤ۔ یاد ہے نا گھر کے دروازے کے باہر نکلتے تھے ڈنڈا پڑتا تھا، یاد ہے کہ نہیں؟ دروازے سے جھانکو تو ڈنڈا پڑتا تھا۔ نہیں سدھریں گے تو پھر وہی ماحول بنے گا۔ 9 مہینے مسجدیں بند رہی، رمضان کے مہینے میں بھی بند رہی، عبادت ریاضت سے مسجدوں میں محروم کر دیا گیا مسلمان، حرمین شریفین تک بند ہو گیا۔ اللہ نے کہا چلو کچھ تو عبرت حاصل کریں گے۔ اب ہو سکتا ہے چلو سدھر گئے ہوں گے، سمجھ گئے ہوں گے، بڑی مسجد سے دل لگ گیا ہوگا کہ یار 9 مہینے سے مسجد میں نہیں گئے، پھر مسجد کھلوا دو، دوڑتے ہی آئیں گے۔ کیا کرتے آئیں گے؟ دوڑتے بھاگتے آئیں گے۔ 9 مہینے بعد کھلی مسجدیں، بولیے کھلی تھی کہ نہیں کھلی تھی؟ کیا ایسا ہوا کہ سب دوڑتے ہوئے گئے؟ جو حال 9 مہینہ پہلے تھا وہی حال 9 مہینے بعد بھی تھا۔ اچھا یہ ابھی بھی نہیں سدھرے، پھر بند کراؤ۔ ان کی ضرورت ہم کو یہ بار بار دروازوں کا، اللہ کی گھر کے دروازوں کا بند ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے اور اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اسے بھی کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک باز کی عبادت سے اللہ خوش ہوتا ہے نا، تو کہا بندے کو آنے تو کرنا ہے عبادت، خوش ہوتا ہے وہ۔ لیکن سب کا حال یہ ہوگا اللہ نے کہا بند کر دو، یہ ہے ہی نہیں اصلاح کی مسجدوں میں۔ ڈرو مسلمانوں، مجھے تو لگتا ہے یہ عذاب الہی کا آغاز ہے کہ اللہ جس قوم سے ناراض ہو جاتا ہے اس قوم پر عذاب بھیج کر اسے ختم کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسری قوم کو جو کافر ہوتی ہے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا کر اس سے عبادت کرواتا ہے۔ تو مجھے تو ایسا کبھی کبھی لگتا ہے کہ شروعات کی اللہ نے، شروعات کی ہے۔ جیسے بلڈنگ کا گرنا ہو تو ڈائریکٹ دھڑام سے نہیں گرتی نا، پہلے تھوڑا سا پتھر گرے گا، کنکڑ گرے گا، سرسر کی دھڑ دھڑ کی آواز آئے گی کہ لوگ ہوشیار ہو جائیں، پھر بلڈنگ گرتی ہے۔ ایسے عذاب ڈائریکٹ نہیں آتا پہلے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو دروازے بند ہو رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے کہ میں نے مسجد دروازے بند کیے، ہوش میں آ جاؤ، ابھی سے مسجد دروازے بند کیا ہوں، ابھی بھی نہیں سدھرو گے آگے کا فیصلہ میرا ہو جائے گا۔ ابھی میں تم سے اتنا ناراض ہوں کہ مسجد کے دروازے تم پہ بند کرایا ہوں، ابھی بھی نہیں سدھرو گے تو میں دنیا کو بتا دوں گا کہ تم سے اتنا ناراض ہوں کہ تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں، نام و نشان مٹا کے تمہارا کر دوں گا۔ اور پھر خدا ایسا عذاب بھیجے گا، ایسے ظالم کو بھیجے گا کہ سب کو تہس نہس کر دے گا، نام و نشان مٹا دے گا ہمارا۔ خدا کو کسی کی حاجت ضرورت نہیں ہے، وہ جس کافر سے ہم پر ظلم دیکھے گا اسی کافر کو ہدایت دے کر کے مسلمان کرے گا، جسے چاہے ہدایت دے دے۔ لیکن اللہ بار بار موقع دے رہا، مہلت دے رہا، اب تو سدھر جاؤ، لیکن ہم سدھرنے کو نہیں۔ ہم مسجدیں بند ہیں تو فون کر کے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، یہاں جمعہ نماز کر سکتے ہیں، وہاں جمعہ نماز کر سکتے ہیں۔ واہ جمعہ کی فکر کرنے والا۔ جب مسجدیں کھلی تھی تب تم خالی مسجد رہتی تھی اور مسجد میں داخل نہیں ہوتا تھا، روڈ پہ مصلی لے کے کھڑا رہتا تھا۔ کب جماعت کھڑی ہو کہ میں روڈ پہ ہی پڑھ کر کے بھاگ جاؤں۔ اگر دروازے بند ہو گئے تو مسئلے پوچھ رہا ہے۔ تو میرے عزیز، اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا، اور اللہ جانتا ہے بندوں میں سستی آ سکتی ہے، کاہلی آ سکتی ہے، یہ بدن کے اعتبار سے کمزور ہو سکتے ہیں، سستی کاہلی ان کی دور کرنے کے لیے اللہ نے انتظام کیا کہ سال میں 1 مہینہ ان کی ٹریننگ کا تربیت کا مہینہ رکھا۔ اب کیا ہوتا ہے جب فوج کو ٹریننگ دینا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں؟ چائنا کی فوج پہ اٹیک کر دو، ایسے کرتے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں دشمن سے سامنے سے ہٹو اور ادھر آؤ جنگل میں، یہاں ٹریننگ لو۔
ایسا ہے نا, دشمن کے سامنے سے ہٹا کر لے جاتے ہیں ٹریننگ کے لیے, ایسا ہی ہے نا. تو بندوں کے بس میں یہ نہیں کہ دشمن کو ہٹائے, تو اپنے آپ کو ہٹاتا ہے, دشمن سے دور کرتا ہے ٹریننگ کے لیے, لیکن وہ خدا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ہمارا دشمن کون ہے؟ کون ہے؟ جواب دو, کون ہے؟ شیطان ہے. کہا پوری زندگی تجھے اس سے جنگ لڑنے کے لیے بھیجا ہوں, میری عبادت کرتا رہے گا تو اس سے جنگ لڑتا رہے گا. ہو سکتا ہے تو کمزور ہو جائے جنگ لڑتے رہتے, 1 مہینہ ٹریننگ دوں گا تجھے ہر سال, اور وہ ٹریننگ اس طرح دوں گا کہ تجھے دشمن سے دور نہیں کروں گا. جب تجھے ٹریننگ دینے کا مہینہ آئے گا تو تیرے دشمن کو تیرے کس کو ہٹاؤں گا؟ شیطان. سب لے جا کے لٹکا دیے جاتے ہیں. اتنا تو معلوم ہے نا. مگر دشمن چلا گیا تو اور آزاد ہو گیا, اور کھانے پینے لگے. رمضان کا مہینہ دبا کے کھانے کے لیے, اتنا افطار کرو, اتنی شربت ٹھنڈا پیو کہ ڈکار لو, رات بھر سحری کرو, گھوم کر کے. محمد علی روڈ کی کوئی ہوٹل بچنی نہیں چاہیے. یہاں کوفتہ, یہاں کباب, یہاں قورمہ, یہاں پیزا, اور یہاں نہ جانے کیا, ہر جگہ الگ الگ کھانا. اتنے ہم بدنام ہو گئے ہیں کھانے میں کہ مہاراشٹر کے اچھے اچھے ضلع والوں کو معلوم ہے کہ آپ رات میں 3 بجے بھی آؤ تو سب ملنے والا ہے. ناسک سے آ رہے ہیں کھانے کے لیے, پونا سے آ رہے ہیں کھانے کے لیے, کہاں سے آتے ہیں, کہاں کھانے پہ محمد علی روڈ پہ کھانے جاتے ہیں. وہاں کھانا نہیں ہے, لیکن معلوم یہ کھپو بھی لوگ یہاں رہتے ہیں, رات بھر کھاتے کھلاتے ہیں. اب وہ فلمی دنیا چھوڑ کر کے وہ بھی دوڑے آتے ہیں. جیسے رمضان میں یہاں اگر کھانا عبادت ہے تو وہ بھی دوڑ کے آ جاتے ہیں. اور جاہل قوم ان کے پیچھے بھاگتی ہے, وہ کھانا آیا اس کو دیکھنے کے لیے. جاہل کبھی مسجد کی امام کو روڈ پہ چلتے دیکھ کے نہیں دوڑے تھے. توفیق نہیں کہ دوڑا, ہمارے حضرت جا رہے ہیں, ہمارے امام صاحب جا رہے ہیں. اب پکچر کی دنیا سے نکل کے کوئی کھانا آ گیا تو پوری مرو, پتا چلے گا انہی کے پیچھے ساتھ میں بھیجے جاؤ گے. مسجد کا امام تنہائی آئے گا مسجد اور جنت میں, گھبراؤ نہیں. وہاں ڈھونڈنا پھر امام صاحب کو, جیسے یہاں 40واں کے لیے ڈھونڈتے تھے نا, بیٹے کی شادی پڑی تب امام صاحب نہیں آ جاتے ہیں. اور دادا کا انتقال ہوگا جب امام صاحب کو کھلنا نہیں, امام صاحب خالی 40واں کے لیے کھانے کے لیے, ولیمہ کون کھائے گا؟ تو جنت میں بھی وہاں جانے کے پتہ چلے گا تو امام کہے گا ٹھیک ہے خدا حافظ, تب سمجھ میں آئے گا. یہاں ان جاہلوں کے لیے دوڑو, علماء کے لیے, مشائخ کے لیے, سادات کے لیے دوڑو. اللہ نے کہا میں تمہاری ٹریننگ کے لیے مہینہ دیا ہوں, تمہاری ٹریننگ میں ہو, تمہارا دشمن تمہارے سامنے رہے گا تو ستائے گا, تمہیں ٹریننگ تربیت نہیں لینے دے گا تو دشمن کو لٹکا دے رہا ہوں, جہنم میں ڈال دیا سارے شیطانوں کو. کہا بندے آرام سے ٹریننگ لے. سبحان اللہ, ہو نا سبحان اللہ. ایک بات اور بتا رہا ہوں تو خوش ہو جائے گا. چلو آپ کہو گے کہ ٹریننگ کے لیے فوج والوں کو, پولیس والوں کو بھی گورنمنٹ حکومتیں بھیجتی ہیں, ہے نا, وہ جاتے ہیں. جب ٹریننگ پہ جاتے ہیں تو ان کی تنخواہ چالو رہتی ہے کہ بات جواب دیجیے, چالو رہتی ہے نا, چالو رہتی ہے نا. لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ ڈیوٹی پہ ہو تو تمہارا 70,000 تنخواہ مہینے کی, اور ٹریننگ پہ جاؤ گے تو ڈبل ہو جائے گی تنخواہ, 2 گنا ہو جائے گی, 3 گنا ہو جائے گی. ایسا ہے نہیں ہے. بندہ وہ ہے جو ڈیوٹی پر رکھتا ہے تو بھی تنخواہ اتنی, ٹریننگ پہ لے جاتا ہے تو بھی تنخواہ اتنی, لیکن خدا وہ ہے جو کہتا ہے عام دنوں میں ڈیوٹی کرتا رہے, عبادت کرتا رہے, میری عبادت کرتا رہے, ڈیوٹی پہ لگا رہے, تجھے عبادت کا ثواب دیتا رہوں گا. لیکن 1 مہینہ جو ٹریننگ کا تیرے ہے, اس میں جب عبادت کرے گا ٹریننگ کے تربیت کے لیے, تو اس میں تجھے صرف ثواب نہیں 70 گنا ثواب کتنا دوں گا؟ ہے کوئی 70 گنا دوں گا. 1 گنا, 2 گنا, 3 گنا نہیں, کتنا گنا؟ سبحان اللہ. بڑھ سکتا ہے اللہ سے؟ اب بھی ہم محروم ہیں.
بڑھا دیا اللہ نے کہ ایک کے بجائے 70. اب آؤ ٹریننگ لو، دل کھول کے ٹریننگ لو، کوئی خسارے کھاتے بھی نہیں. اب بندہ ٹریننگ لے رہا ہے. اب ٹریننگ میں کیا ہوگا؟ فوج کے پسینے چھڑوائے جائیں گے، چربیاں گلائی جائیں گے. صحیح ہے نا؟ ہڈیاں توڑیں گے، ہڈیاں بھی ٹوٹتی ہیں ان کی. ایسے سمجھ لیں ٹریننگ کو معمولی سمجھتے ہیں. خون تک بہ جاتا ہے، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، چربی تو بہت دور کی بات ہے. تو اب ہم رمضان میں ٹریننگ دیں اور سوچیں کہ نہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ایسا چلے گا؟ رمضان کو رمضان کہاں اسی لیے گیا. ٹریننگ میں کیا ہوتا ہے؟ تکلیف، شدت. صحیح ہے. اور رمضان کا نام جو رمضان رکھا گیا اس کی وجہ بتائے گئے، 2 معنی بتائے گئے. ایک تو یہ کہ سخت گرمی، تپش کو رمضان، سخت گرمی اور تپش. اس لفظ میں جو معنی ہے اس میں پایا جاتا ہے سخت گرمی اور تپش. گرمی میں کیا ہوتا ہے؟ بولیے. تپش کی گرمی، شدت کی گرمی، یہ سب گاؤں دیہات والے ہیں، میں جانتا ہوں. گاؤں میں بولتے ہیں دوپہریاں منمنا رہی ہیں. دیکھیں ہے نا، مئی جون کے مہینے گرمی میں جب 12 بجتا ہے گاؤں کی جو گرمی ہوتی ہے نا، گھر کے باہر نکل کے کھیت کی طرف دیکھو نا تو آپ کے سامنے کچھ دکھتا ہے، ایسا لگتا ہے جھن کچھ کر رہا ہے. جیسے کہتے ہیں دوپہریاں منمنا رہی ہیں. صحیح ہے. تو کیسی خطرناک گرمی ہوتی ہے. اچھی کی حالت خراب، تالاب کے پانی سوکھ جاتا ہے، کنویں کے پانی سوکھ جاتے ہیں، جسم کا پسینہ نکل کے پانی سوکھ جاتا ہے، زبانیں باہر نکل آتی ہیں. اب وہ تپش، وہ گرمی، اور روزے میں تپش ہے گرمی. مطلب یہ کہ جیسے اس موسم میں تمہیں تکلیف میں گزارا جاتا ہے ایسے روزے میں تمہیں تکلیف سے گزرنا ہوگا. کس سے؟ تکلیف سے گزرنا ہوگا، لذتوں کو مارنا ہوگا، خواہشات کو مارنا ہوگا، اور اپنی آپ کو عبادت و ریاضت کی، تقوی و طہارت کی، خوف الہی کی، تپش کی بھٹی میں ڈال کر کے تپانا ہوگا. سونا، چاندی کیسے بن جاتا ہے؟ ڈائریکٹ نکال کے لے چمکتا سونا جاتا ہے. ان کو لایا گیا، نکالا گیا، پھر بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے. صحیح ہے. جلتا ہے، پگھلتا ہے، پھر کچرا الگ ہوتا ہے، اب پھر اس میں سے سونا چاندی الگ ہو جاتا ہے، اب چمکتا ہے. اب وہ کہیں رانی کی زینت بنتا ہے، کہیں راجا کی جسم کی زینت بنتا ہے، کہیں کروڑوں کی شوروں میں لگتا ہے، کہیں تجوریوں میں کئی تالوں کے اندر حفاظت سے رکھا جاتا ہے. اتنی اہمیت پڑتی ہے. لیکن کب بڑھی؟ جب تپش میں، سختی میں، گرمی میں تپایا گیا، جلایا گیا، پگھلایا گیا، اس کے بعد اس کو یہ عزت ہوئی. صحیح ہے. ایسے ہی مسلمانوں روزہ ہے بلا تشبیہ، کہ جب ہم روزے کی تپش، شدت، بھوک، پیاس کی تکلیف سب برداشت کر کے، اور اس تکلیف میں بھی عبادت، روزہ، نماز، عبادت سب کر کے اس تکلیف سے اپنے آپ کو 1 مہینہ گزاریں گے، یہ جسم اور ہمارے جسم کے اندر کی روح، جسمانیت، روحانیت دونوں اتنی خوبصورت ہو جائے گی، اتنی خوبصورت ہو جائے گی اور اتنی نیک ہو جائے گی کہ
جب ایک مہینے کے بعد ہم مارکیٹ میں آئیں گے, لوگوں کے درمیان آئیں گے, تو کوئی گا متقی جا رہا ہے, کوئی پرہیزگار جا رہا ہے, کوئی بڑے گا شریف انسان جا رہا ہے, کوئی نیک انسان جا رہا ہے, کوئی عبادت گزار جا رہا ہے, کوئی کہے دیکھو دیندار جا رہا ہے, کوئی متبع سنت جا رہا ہے, کوئی کہے گا شریعت کا پاسدار جا رہا ہے, کوئی کہے دیکھو اللہ کا فرما بردار جا رہا ہے, کوئی کہے گا غلام رسول جا رہا ہے, کوئی کہے گا عاشق رسول جا رہا ہے. ملے گی نہیں میری عزت؟ ملے گی نا. دنیا میں ملے گی, بندوں میں ملے گی, اللہ رسول کے نزدیک عزت ملے گی, آخرت میں ملے گی. اب عزت دار بنے. ایک پیاز جانتے ہیں؟ ابھی کاٹیے, آنکھ سے آنسو نکال دیتی. کچا کھا لیجیے, منہ سے بدبو آنے لگی. کھا لو کچی تو مسجد میں نہیں بتاؤ, منہ میں بدبو آتی ہے, پیاز کھا کے مسجد میں بتاؤ. اتنی بدبو والی چیز ہے. صحیح ہے نا. لیکن وہی پیاز ہم نے کاٹا, چھیلا, کاٹا, اس کے بعد گرم تیل کے تڑکے میں دیا, تڑتڑا کے اس کے تڑکا دیا. اب وہی پیاز گرم تیل میں سے جب نکلی, اب وہ بدبو اس کے اندر ہے. بولیے, اب خوشبو آ رہی ہے. اب کہا بریانی کی اندر نہیں, بریانی کے اوپر سجاؤ, ہے نا. کوفتہ کباب کے اوپر ڈالو. کھانا کھانا تو سامنے بازو میں لے کے تھوڑا بیٹھو. دسترخوان کا بادشاہ بن گیا, دسترخوان کی زینت بن گئی. بریانی کی زینت بن گئی, کھانے کی زینت بن گئی. کون؟ پیاز. وہی بدبودار پیاز تھی جو خوشبودار بن کی اتنی عزت کے مقام پہ آئی. کیوں آئی؟ جب گرم تیل میں ڈالی گئی. پہلے اسے کاٹا گیا, چھیلا گیا, کاٹا گیا, پھر گرم تیل میں ڈال کے اسے جلایا گیا, تڑکا دیا گیا. تڑکڑائی, اچھلی, کودی. دیکھیں اچھلتی کودتی, شور بھی مچاتی ہی نہیں. شور جب ڈالتے ہیں تو آواز آتی ہے, شور مچاتی ہے. درد ہوتا تو شور نکلے گا, شور مچے گا نہیں. کاٹا, چھیلا, جلایا, تڑپایا, لیکن جب اب نکالا گیا تو بدبودار سے خوشبودار ہو گئی. ایمان والوں, رمضان کا مہینہ یہ جلنے کا مہینہ, اپنے آپ کو جلانے کا مہینہ. کون سا مہینہ ہے؟ جلانے کا. بھوک کی شدت سے جلاؤ, پیاس کی شدت سے جلاؤ, خواہشات سے لڑ کر کے جلاؤ, خواہشات کو مار کے جلاؤ. جب اپنے آپ کو ایک مہینہ چلاؤ گے, ایک مہینہ کے بعد ہم آپ بھی وہ خوشبودار بنیں گے جدھر سے گزریں گے ایمان کی خوشبو پھوٹے, نیک اعمال کی خوشبو پھوٹے. اور مسلمان آج اسی تربیت کو نہیں قبول کر رہا ہے, اللہ ماشاءاللہ, اسی تربیت سے محروم ہے, اسی لیے بگڑا ہوا ہے. اب بگڑے ہوئے مسلمان کو نہ اللہ پسند کر رہا ہے, نہ دنیا کے لوگ پسند کر پا رہے ہیں. ہر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے. رمضان کا مہینہ ایک اچھا موقع ہے, مسلمان اپنے آپ کو سنبھال لے اور نیک بنا لے, پھر دنیا میں لوگوں کے درمیان رہیں. دیکھیں لوگوں کے درمیان عزت بھی پائیں گے اور سارا اچھا مقام پائیں گے, نہ کہ لوگوں کو خوش کر لیں گے, اللہ رسول کو بھی خوش کر دیں. یہی وہ وجہ تھی پہلے مسلمانوں نے یہ کیا, اللہ نے انہیں تحفے میں دنیا کی حکومتیں دی. کبھی خلافت عباسیہ دیا, کبھی خلافت امویہ دیا, کبھی خلافت عثمانیہ دیا, کبھی ہندوستان میں مغلوں کی شکل میں قوت دی. نہ جانے کیسی کیسی شکلوں میں اللہ نے کہا حکومتیں کرو. جب بگڑتے گئے چھینتا گیا. اور آج کہیں کچھ نہیں مسلمان یاد میں. مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اس لیے چھین گیا ہے کہ کسی چیز کے لائق مسلمان نہیں رہے. اپنے آپ کو لائق بنائیں, اللہ سب عطا فرمائے گا انشاءاللہ. لیکن لائق کب بنیں گے؟ جب ہم خاص کر یہ موقع رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ماہ مقدس رمضان المبارک کا فائدہ اٹھائیں, اس میں اپنی اصلاح کریں. جب روزہ کی نیت کریں, رکھیں گے روزہ انشاءاللہ سب لوگ انشاءاللہ اگلے ہفتے روزہ کی فضیلت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ابھی صرف اس کا میں فلسفہ بیان کیا, مقصد بیان کیا.
फजीलत इंशाल्लाह अगले हफ्ते बयान करने की कोशिश करूंगा। तो आप रोजे रखेंगे इंशाल्लाह, सब लोग रखेंगे इंशाल्लाह। रोजे एक साथ सहरी कीजिए, एक साथ इफ्तार कीजिए, दुआएं कीजिए, इबादत कीजिए। आप खुश नसीब हैं। हाफिज साहब इंशाल्लाह हारे तरावी के लिए इमाम साहब अलग हैं, हर चीज का अपना इंतजाम है। एक साथ रोजा इफ्तार सहरी सब कीजिए, दुआएं कीजिए अपने लिए, सबके लिए इंशाअल्लाह अजीज। आप देखेंगे उसकी बरकतें आपको करेंगे इंशाअल्लाह। ये सब करने के बाद अपनी इस्लाह करें, अपनी इस्लाह कर लेंगे, अपने आप को संवार लेंगे इंशाअल्लाह अजीज। दुनिया में भी पाएंगे बरकतें और आखिरत में पाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला अज़्ज़ व जल कहने सुनने की गलती तो माफ फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों को कहने से सुनने से ज़्यादा इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व